اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف اسلام کی قسط نمبر 29 کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مقدس معلومات تمام انسانوں تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں۔ اس قسط میں ہم حضور علیہ السلام کی 9ویں پشت کا، آپ کے جد امجد قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب کا ذکر کریں گے۔ مرہ کعب کے بیٹے تھے۔ انہیں یہ نام دشمن پر ہیبت و دہشت طاری کرنے کے لیے عطا ہوا تھا۔ مرہ تلخ اور انتہائی کڑوی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ سفاک دشمن کے حق میں واقعی کڑوے اور تلخ تھے۔ مزاج میں سختی اور درستی کا باعث تھی دشمن کے لیے خم کھا جاتے، اور دشمن بھی ان سے خم کھا جاتے، جب سامنے آتے تو دہلتے تھے۔ مشہور سیرت کی کتاب ہے محمد رسول اللہ محمد رضا کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، اسی طرح آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چھٹی پشت کے دادا کہلاتے ہیں، یعنی حضرت مرہ۔ یعنی یہاں جا کے حضور علیہ السلام کا نسب مبارک حضرت ابو بکر صدیق سے بھی جا ملتا ہے۔ حضرت امام مالک کا نسب مبارک بھی یہاں پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ مرہ کے بیٹے کلاب ہیں، اس کا نام اروا یا عروہ ہے۔ محسب یا حکیم تھا، بلکہ مگر انہیں کلاب کے نام سے مشہور کیا گیا تھا۔ کلاب کلب کی جمع ہے۔ کلب چیر پھاڑنے والے خوفناک کتے کو کہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، اس دور میں اپنے بیٹوں کے لیے ایسے خوفناک نام بڑی بے تکلفی سے تجویز کیے جاتے تھے۔ لوی زبردست جنگلی سانڈ کو کہتے ہیں۔ مرہ بھی تلخی کے معنی میں آتا ہے۔ ایک شخص کو اسی قسم کا تعجب لاحق ہوا تو اس نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ تم اپنی اولاد کے اتنے برے نام کیوں رکھتے ہو؟ جیسے کتا اور بھیڑیا اور غلاموں کے بڑے اچھے نام، خوبصورت نام رکھتے ہو، جیسے آسودہ حال، دولت مند، مفید، نفع رساں۔ اس کے جواب میں انہوں نے جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں ہم، تاکہ دشمنوں کو ڈرانے کے لیے مقصد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹوں کو دشمنوں سے ٹکر لینے کے لیے تیار کرتے ہیں، اور غلاموں کو اپنی محبت کے لیے اور اپنی غلامی کے لیے اور اپنی وفاداری کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایسے خوفناک نام تجویز کرتے ہیں تاکہ خود اولاد اور دشمنوں دونوں کے درمیان نفسیاتی اثرات بھی صدیوں تک منتقل ہوتے رہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے مرہ شکاری کتوں کے شوقین تھے۔ شکار کے لیے بہت سے کتے اپنے پاس رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا۔ کلاب بن مرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے تیسرے دادا ہیں، یعنی پر دادا۔ اس طرح یہاں پہنچ کر حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نسب اور حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ دونوں کا نسب اس جگہ پہ جا کے مل جاتا ہے۔ کلاب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے عربی مہینوں کے نام آج رکھے جو آج تک جاری ہے، جیسے محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ عربی مہینوں کے نام ہیں جو حضرت مرہ حضرت کلاب بن مرہ نے رکھے ہیں، جو آج تک متداول اور چلتے چلے آ رہے ہیں۔ قصی نے بھی باپ ہی کی طرح نام پیدا کیا اور عرب کے طول و عرض میں اپنی عظمت کا پھریرا لہرایا، اور قریش کو وہ عزت اور شہرت اور اجتماعیت بخشی جو انہیں پہلے حاصل نہ تھی، اور رفاعی کاموں میں انہوں نے بڑا حصہ لیا۔ انہوں نے سیادت کی باغ دوڑ بھی سنبھالی اور منصوبہ بندی بھی کی، اور عوام کے حجاج، اس زمانے میں جب حجاج آتے تھے، حجاج کی ضروریات کا جائزہ بھی آپ لیتے تھے، لوگوں کی پیش آمدہ مشکلات کی فہرست تیار کرتے، پھر ان کے لیے حل کے لیے باقاعدہ ایک رفاعی اور اصلاحی پروگرام بناتے اور اسلام وضع کرتے، جو تاریخ میں سکایا، رفادہ، ندوہ اور حجابت کے نام سے بڑے مشہور ہیں۔ اس کا ذکر ہم کریں گے، اس کی اختصار کے ساتھ اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ ان رفاعی کاموں کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، سکایا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ میں کے نزدیک زمزم کا کنواں موجود ہے، جس میں پانی کی کثرت و برکت کے اعتبار سے کسی کو قلت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ صرف وہاں کے زائرین ہی نہیں سیراب ہوتے، بلکہ ملکوں لوگ تبرکات کے طور پر، تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں۔ یہ کنویں کا نظام ہے، بنو جرم نے اسے بند کر دیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، اس لیے پانی کی قلت
شدید قلت تھی اور حجاج زائرین کو بےحد تکلیف محسوس ہوئی۔ قصی نے اس تکلیف کو محسوس کیا، بڑی شدت سے محسوس کیا اور وسیع پیمانے پر پانی کے ذخائر کا انتظامات کیا۔ اس نظام کو نظام سقایا کہتے ہیں۔ اگلا نظام ہے نظام رفادہ۔ حجاج کے لیے حجاج جو حج کرنے جاتے تھے، اس زمانے میں مروجہ اصول تھے، اس اصول کے تحت لوگ حج کرنے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جاتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی، کھانے کی اگر کوئی معقول نظام نہیں ہوتا تھا تو شاہجہاں شان انتظام بھی انہی کے ذمہ تھا۔ حجاج و زائرین اللہ تعالیٰ کے وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کلاب بن مرہ فرمایا کرتے تھے کہ حجاج و زائرین اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ لوگ ہر لحاظ سے قابل احترام ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ یہاں آ کر طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم ان کا تماشا دیکھیں۔ یہ میزبانی کے اصولوں کے منافی ہے۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہر قسم کی سہولت کو باہم پہنچایا جائے اور کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ضیافت اور دعوت کا اہتمام کیا جائے، اس معاملے میں لا بے درے خرچ کیا جائے۔ یہ ہے کھانے کا ایک نظام جس کو رفادہ کہتے ہیں۔ آگے ہے ندوہ۔ اجتماعی اور قومی نوعیت کی تقریبات کے لیے ان کے پاس کوئی خاص جگہ اور منصوبہ بندی نہیں تھی۔ قصی نے اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے، اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو ان ندوہ قائم کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا، لوگوں کو یکجائیت کی طرف لائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک عمارت مختص کی جسے اصطلاح میں اسمبلی ہال کہہ سکتے ہیں آپ۔ قومی سطح کے فیصلے اور مشورے بھی وہاں ہونے لگے اور انفرادی اور اجتماعی مشکلات بھی وہیں سے حل ہونے لگے۔ آخری بات ہے وہ ہے حجابت۔ کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی تزئین و آرائش اور تعمیر و ترقی کے لیے کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، حالانکہ صورتحال کے پیش نظر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ اولی توجہ کا وہ متقاضی ہو تاکہ وقت پر مسجد اور کعبۃ اللہ کی صفائی اور مرمت کا انتظام ہو سکے۔ حضرت قصی کو رفاع عامہ کے ان کاموں کی بدولت عوام میں بے حد پذیرائی اور مقبولیت حاصل کی۔ اس شعبے کو ناظرین کرام حجابہ کہتے ہیں۔ البدایہ و نہایہ میں لکھا گیا، حضرت قصی کعب کی اولاد میں پہلے شخص ہیں جو حکومت کے سربراہ بنے اور اس قوم نے مکمل طور پر انہیں اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ چنانچہ حجابہ، سقایا، رفادہ، ندوہ اور لواء، جنگ کے لیے لواء کہتے ہیں جنگ کے لیے جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے مکہ میں مکمل شرف اقتدار حاصل کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔